الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس کے فضل و احسان اور اس کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کے ذریعے الحمدللہ قرآن مقدس آج تراویح میں مکمل کیا گیا۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ ہم اللہ بزرگ و برتر سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس قسم کی مجلسیں بار بار ہم کو نصیب فرمائیں، اور جو کچھ بھی پڑھا گیا پڑھا جائے اللہ اپنی شایان شان اس کو قبول فرمائیں، اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی راہوں کو آسانی کے ساتھ باری تعالی ہموار فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک سورت، چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، شروعات ہوئی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے، اور من الجنۃ والناس پر، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے پڑھ شروع کیا، اور من الجنۃ والناس پر آ کر مکمل کیا۔ شروع میں بھی اللہ کی تعریف اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے شرور و فتن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، یعنی وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہی ہے۔ شیطان کے شرور و فتن سے پناہ چاہنا گویا کہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کو اخلاص اسی لیے کہا جاتا ہے، اخلاص کے معنی آتے ہیں خالص، پیور جس کو بولتے ہیں، ایک دم اصلی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خالص پوری صورت میں توحید کو اس انداز پر بیان فرمایا کہ ایسا انداز اور جگہوں پر نہیں ہے، یعنی توحید کا بیان کئی جگہوں پر ہے، لیکن اس میں شرک، بت پرستی کی تمام چیزوں سے چھٹکارے کا حکم دیا گیا۔ اور گویا کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اخلاص جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کام میں، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو، جبھی اخلاص ہے۔ اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تھے، فرمایا کرتے تھے سورہ اخلاص کا مطلب ہے خلاص ہو جانا۔ کیسے؟ خلاص کے معنی کیا آتے ہیں؟ ختم ہو جانا۔ یہ اخلاص خلاص کے لیے ہے۔ کیا خلاص کرنا ہے؟ کہا شرک، بت پرستی، گناہ، ان سب بیماریوں سے آدمی اپنے دل کو خلاص کر لے، اس کے دل سے وہ ساری بیماریاں خلاص ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، روایات میں ہے کہ محمد اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، تمہارا رب کون ہے، کب پیدا ہوا، اس کے ابو کون ہے، اس کی امی کون ہے، یعنی ایک قسم کا ایک بھدا سوال بعض مشرکین نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ سمجھیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رب ہمارا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پوجتے ہیں
جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے خداؤں کو انہوں نے بنایا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارے خدا نے ہم کو بنایا ہے اور اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پوجتے ہیں ان خداؤں کو ان پوجنے والوں نے بنایا ہے۔ ایسی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد آپ کہیے کہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، اور تنہا ہے یعنی سارے لوگوں کی تردید ہو گئی۔ جو لوگ مجوسی اس بات کے قائل تھے کہ دو خدا ہوتے ہیں، ایک گرمی کا الگ ہوتا ہے، سردی کا الگ ہوتا ہے، یعنی مصیبت میں الگ اور راحت کا خدا الگ، تو اللہ نے احد کہہ کر ان کی بھی تردید کر دی، اور احد کہہ کر اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اب وہ چاہے لاکھوں میں جاتے ہوں، کروڑوں میں جاتے ہوں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ نے احد کہہ کر سب کی تردید کر دی۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ الصمد بولتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کا وجود اور جس کا پایا جانا کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایسی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، اسی لیے فرمایا الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کس سے بے نیاز ہے؟ ہر چیز سے بے نیاز ہے، حتیٰ کہ اس کی بے نیازی کا حال، اس کی بے نیازی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ جتنے بھی دنیا میں ایمان والے آئے، جتنے بھی آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم صحیح راہ پر نہیں چلو گے تو میں تمہارے علاوہ دوسروں کو بھی آؤں گا، تمہارے سب اعمال ختم کر دوں گا۔ سارے لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے الذی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہے، وہ ہے نا کھاتا پیتا سوتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے جوڑو جات نہیں۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، وہ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، کچھ نہیں، وہ تنہا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ یہود اور نصارہ دونوں کی تردید کر دی، کیونکہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کیا کہا کرتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ نے چوٹ ماری، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ نصارہ کیا کہا کرتے تھے؟ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ نے اس پر چوٹ ماری۔ یہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان پر بھی چوٹ ماری کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس آیت کریمہ میں آخری آیت میں ان تمام لوگوں کو ایک چیتاونی دے دی ہے، ایک پیغام دے دیا، میسج دے دیا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھے پھرتے ہیں، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی اختیار دیا جاتا ہے، چلو انہیں بھی اللہ کی طرف سے اتنا پاور دیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی ایمان اگر دینا ہے کسی کو تو وہی دے گا، اگر نہیں دینا ہے تو اس کا مالک بھی وہی، کسی کو روزی دینا ہے وہی دے گا۔ ہاں اسباب کے درجے میں حکم دیا گیا تلاش کرو، اسباب کے درجے میں حکم دیا گیا بیماری کا علاج کرو، لیکن بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے۔ اس کے پاس جا کر، اس کے پاس جا کر، اس کے سامنے جھک کر، اس کے سامنے جھک کر، یہ شرک کے جتنے بھی درجات ہیں، چاہے وہ چھوٹے درجے کا شرک ہو، بڑے درجے کا شرک ہو، چاہے آدمی
آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر شرک کرے، چاہے آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہہ کر شرک کرے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں سب کی نفی کر دی، یعنی ایک پیغام ہمیں یہ دے دیا گیا کہ لوگوں تم ہر حال میں اللہ کو ماننے والے بنو اور تمہارا اللہ ہی سب کچھ ہے، لہذا شرک کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو آگے نہیں رکھا جا سکتا۔ آدمی سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شرک کے اندر جا کر قدم رکھے گا تو وہ ایسے گناہ تک پہنچ جائے گا جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء نے یہاں آ کر بہت اچھا نسخہ آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہو کسی کے کام آئے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو تم کو ایک تہائی قرآن سناتا ہوں۔ صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے سورہ اخلاص سنائی۔ بس بعض لوگوں نے کہا حضرت نے تو ایک تہائی قرآن کا کہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھ لینا، ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک صحابی تھے، مسجد قباء میں امام تھے، تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی جو دوسری سورت پڑھنا ہے وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے یار، ہر روز قل هو اللہ، روز قل هو اللہ، روز قل هو اللہ احد۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں تو پڑھوں گا، دیکھو امامت پہ رکھنا ہو تو رکھو، نہیں تو ہٹا دو۔ ہاں یہی کہا انہوں نے، امامت پہ رکھنا ہو تو تمہاری مرضی اور یہ رکھنا ہو تو تمہاری مرضی، میں تو پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دوسری صورتیں پڑھ لیا کر، کیوں روزانہ پڑھتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اگر میں نماز میں اس کو نہ پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور کہا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ فرمایا اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا، صبح شام سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا، وہ شرک سے، بت پرستی سے محفوظ رہے گا۔ شرک اور بت پرستی اس پر حملہ آور نہیں ہوتی۔ اگر اب یہاں ایک آخری بات میرے نوجوان بھائیوں کے لیے اور ایسے بچیوں کے لیے جو اسکول اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ارتداد کا ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے، ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو چلا آیا ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ان چھوٹے موٹے طوفانوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ہم یہ تعلیم دیں، اسکول کالج جانے والے بچیوں کو یہ تعلیم دیں، روزانہ گھر سے نکلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جائے، کالج پہنچے جو داخل بعد میں ہو سورہ اخلاص پہلے پڑھے، وہاں سے جب گھر سے کے لیے واپس آئیں پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ اتنی کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد رکھیں، اتنی کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد رکھیں کہ آج کے فرعون تو دور کی بات ہے، ان کے باپ دادا جو بڑے بڑے فرعون جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ بھی اگر اپنے جو دوبارہ آ جائے تو وہ بھی ہماری نسلوں کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے ایمان سے نہیں ہٹا پائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے گھر ارتداد سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے کریں گے انشاءاللہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں۔ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو رات کو سوتے وقت ایک تہائی قرآن پڑھے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی طاقت ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، ہمارے ختم قرآن کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرک اور بت پرستی سے حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھائی آپ حضرات کے سامنے دیکھو ایک مہینہ رہنا ہوتا ہے، اور اگر ہنسی مذاق میں کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو اللہ کے واسطے مجھے معاف کریں۔
اور اگر بیان میں بھی کبھی کبھار کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو کسی کے مزاج کے خلاف آئی ہو، یاد رکھیے کسی کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے مزاج کے خلاف بیان کرنا کبھی مقصود نہیں ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور ہم سب ایک اچھے معاشرہ وجود میں لائیں، اس کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع مل جایا کرتا ہے، دعا کریں اللہ اخلاص سے دولت سے مالا مال فرمائے، اور بھائی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کریں، اور میں شکریہ ادا کروں گا اس مسجد کی کمیٹی کا بھی جنہوں نے اس قابل سمجھا اور ہر سال یہ موقع عنایت کرتے ہیں قرآن کریم کی سنانے کا، آپ حضرات کے درمیان میں بیٹھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی مخلصانہ کاوشوں کو اور کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ بچے 2-4 دن بچے ہیں میرے بھائیوں، اس کی قدر کر لیں، اس کی ہم قدر کر لیں کہ پتہ نہیں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو پچھلی دعا میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ قبرستان چلے گئے ہیں، لیکن اب آئندہ سالوں میں موقع ملے نہ ملے، اور ملے تو کس کے ساتھ ملے کس کے ساتھ نہ ملے۔ اس لیے بھائی اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے سے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ بھی کریں، ایک دوسرے کو عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔